بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، جیسا کہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ 9 مئی کے واقعات میں ملوث تمام ملزمان کو سٹیپ بائی سٹیپ سزائیں دی جا رہی ہیں، اور اب باری آ رہی ہے اس پی ٹی آئی کے کپتان سابق وزیر اعظم عمران خان کی۔ ابھی تک تو ان کے مقدمے کی سماعت نہیں ہوئی، لیکن اب انہیں کہا گیا ہے کہ وہ ویڈیو لنک کے ذریعے اپنا بیان ریکارڈ کرائیں۔ ان کے لیے یہ ماحول بھی فراہم نہیں کیا جا رہا کہ وہ سب لوگوں کے سامنے بلند بانگ باتیں کریں اور کوئی ایسی باتیں کریں جو سیکورٹی ایشوز ہیں شاید وہ باہر نہ جانے دیں۔ تو ناظرین کرام، اس کے ساتھ ہی سپریم کورٹ کا وہ فیصلہ بھی آ گیا ہے جس میں ملٹری کورٹ سے سزائیں دیے جانے والے لوگوں کو اپیل کا حق دیا گیا ہے، اور حکومت سے کہا گیا ہے کہ وہ 45 دنوں کے اندر قانون سازی کریں تاکہ انہیں اپیل کا حق ملے۔ یہ 9 مئی کے واقعات ابھی تک اس میں ملوث جو ہیں لوگ، ان میں 103 افراد کی طرف سے ایک اپیل تھی۔ ٹرائل مکمل یہ متعلق مقدمہ جو انٹر کورٹ میں اپیلوں کا ایک تفصیلی فیصلہ تھا، جس کی سربراہی جسٹس امین الدین خان نے کی، جسٹس جمال خان مندوخیل، جسٹس محمد علی مظہر، جسٹس سید حسن رضوی، جسٹس مسرت ہلالی، جسٹس نعیم اختر اور جسٹس شاہد ہلالی شاہد بلال پر مشتمل یہ جو عدالت تھی، اس نے 68 صفحوں کا ایک مشتمل فیصلہ دیا ہے۔ تو ناظرین کرام، قبل اس کے آگے بڑھیں، آپ سے استدعا ہے کہ اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل نواز رضا کے ساتھ اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم فوری طور پر سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اب آپ کے ساتھ شیئر کریں، اور آئیکن کا وہ بٹن دبانا نہ بھولیے کہ جب ہم ویڈیو لوڈ کریں تو سب سے پہلے آپ کو اطلاع ملے۔ تو ناظرین کرام، 9 مئی کا معاملہ جو ہے اس پہ نہ تو حکومت پیچھے ہٹنے کے لیے تیار ہے نہ ہی اسٹیبلشمنٹ، اور جن لوگوں نے 9 مئی کو پاکستان کی فوج کا وقار کے خلاف کارروائیاں کی ہیں، پاکستانی فوج کے وقار کو چیلنج کیا ہے اور اس پہ حملہ کیا ہے، وہ سزائیں بھگت کر رہیں گے۔ کچھ لوگوں کی سزائیں نہیں ہوئی، ان کو معاف کر دیا گیا ہے، اور کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ ہم تو وہاں تھے ہی نہیں، لیکن جب ویڈیو پیش کی جاتی ہے تو وہ پتہ لگتا ہے کہ وہ جلوس کی قیادت کر کے وہاں جا رہے ہیں۔ بہرحال یہ تو ایک معاملہ ہے کہ عدالتوں کا، عدالتوں میں سزائیں ہوں یا نہ ہوں، عدالتوں میں کے فیصلوں کے خلاف اپیل کا حق ایک قانونی معاملہ ہے۔ اس پہ سپریم کورٹ نے تو رائے دے دی ہے کہ آپ اگلی عدالتوں میں چیلنج کرنے کا آپ کو حق دیا جائے، اس کے لیے قانون سازی ہو جائے گی، اور ان سزاؤں کو انہوں نے کالعدم قرار نہیں دیا جو اب تک 103 لوگوں کو ہو چکی ہیں، بلکہ یہ کیا گیا کہ ان کو اب اپیل کا حق حاصل ہے۔ چلیے ہائی کورٹ میں جائیں گے، پھر سپریم کورٹ میں جائیں گے۔ جن لوگوں کے خلاف ثبوت موجود ہیں، جن لوگوں نے بدبختی کی ہے، اپنے آپ کو برباد کیا ہے کہ انہوں نے فوجی تنصیبات پر نہ صرف حملے کیے بلکہ فوج کے ان ہیروز جو ہیں ہمارے، ان کی توہین کی ہے۔ ایسا کاش نہ ہوتا، کاش عمران خان یہ نہ سوچتا، کاش عمران خان کو جن لوگوں نے یہ مشورہ دیا کہ یہ کام ہو وہ نہ ہوتا، تو آج عمران خان شاید اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بیٹھ کر کوئی ان کا کوئی معاملہ طے ہو جاتا۔ خان صاحب تو سمجھتے ہیں کہ یہ توشہ خانہ تو کیسی کوئی نہیں ہے، یہ ہمارے
پیسے تھے، ہمیں 7 کروڑ کی یا 8 کروڑ کی زیورات ملے تھے تو جناب میرے ذاتی تھے. یہ گھڑی ملی تھی میری اپنی تھی، میں نے بیچ ڈالی تو میری اپنی تھی. وہ جیسے کہتے تھے نا میرا جسم میری مرضی، تو انہوں نے کہا میرا تحفہ میری مرضی. یہ بھی ایک بڑی افسوسناک صورتحال ہے کہ ایک کو معافی مانگنے میں کوئی دیر نہیں کرنی چاہیے. اتنا عرصہ ہو گیا ہے، بار بار آپ سے تقاضا کرتے ہیں، آپ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں. کبھی تیار ہوتے ہیں تو پھر ریکارڈ کرانے کے لیے نہیں ہوتے تیار بیان، اور پھر کبھی آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ مجھے ان شرائط پہ باہر رہا کر دیجیے. بھائی آپ پھنس گئے نا کڑکی میں، پنجابی میں کہتے ہیں. آپ نہ ایسا کام کرتے تو نہ پھنستے. آپ کے خلاف کیسز کی جو بنوار ہوئی، آپ کے ایک وکیل دوست بھی جو ہے نعیم بخاری صاحب بھی کہتے تھے کہ اگر مجھ سے پوچھتے تو میں ان کو کہتا کہ 180 ملین پاؤنڈ والا پیسے کو ہاتھ نہ لگانا. یہ جو آپ کو توشہ خانہ کی چیزیں مل رہی ہیں ان کو ہاتھ نہ لگانا. اور یہ جو آپ سائفر والی بات کرتے ہیں یا دوسری اور باتیں کرتے ہیں، یہ نہ کرتے.